الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے کو کووڈ-19 کے حوالے سے ایک پینڈیمک کا سامنا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس غیر معمولی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کو غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر یہ اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت محدود وسائل کے باوجود جو اقدامات کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اثرات بھی آپ کو نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ امر انتہائی ضروری تھا کہ جو اقدامات اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب اٹھا رہی ہے ان اقدامات کو قانونی شکل دینے کی ضرورت تھی، اور حکومت پنجاب نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پنجاب انفیکشس ڈیزیز پریونٹیو اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2020 کا اجرا کیا۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے کہ جس نے اس ہنگامی صورتحال کے دوران گورنمنٹ آف پنجاب کے اقدامات کو قانونی شکل دینے کے لیے اس آرڈیننس کا اجرا کیا، اور ان اپنے تمام اقدامات کو ایک قانونی شکل اور قانونی تحفظ جو ہے وہ دیا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے پنجاب میں جتنے بھی اقدامات کیے گئے تھے وہ ہنگامی طور پر ان کو کور حاصل تھا۔ دفعہ 144 کے تحت ہم نے اقدامات کیے، اور ان اقدامات پر فیلڈ میں عمل درآمد بھی ہوتا رہا، لیکن حال ہی میں سپریم کورٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو سو موٹو لیا، اس دوران وہاں پر جب عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی تو یہ موضوع بھی زیر بحث آیا کہ پروونشل گورنمنٹ کس قانون کے تحت اقدامات کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس وقت ہم نے اپنا یہ آرڈیننس ہم لے آئے تھے، اور ہم نے اب جتنے بھی اقدامات ہیں، جو بھی پابندیاں ہیں، وہ اس نئے آرڈیننس کے تناظر میں ہی وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کی ڈائریکشنز تھیں آج وہ بھی ان پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس وقت تک ہمارے صوبے میں جو پابندیاں ہیں میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عوامی نقل و حمل پر امتناع وبائی امراض آرڈیننس کا یہ آرڈیننس جو جاری ہوا، اس کے تحت کچھ ایسے شعبے ہیں جن پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مارکیٹس اور شاپنگ مالز، سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، پبلک ٹرانسپورٹ، مذہبی اجتماعات و محافل وغیرہ، سرکاری و پرائیویٹ کھیلوں کے مقابلے اور تہوار، گھروں یا پرائیویٹ مقامات تقریبات کا انعقاد، سنوکر کلب، جم، شادی ہال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، ٹیوشن سینٹرز، دینی و مدارس اور تعلیمی اداروں میں امتحانات جو ہیں وہ ان پر پابندی لگائی گئی۔ عوام کی سہولت کے پیش نظر درج ذیل سرگرمیوں پر کرونا لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی، اور وہ ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے کہ اہم یا ناگزیر محکموں کے ملازمین جو ہیں ان کو اپنی خدمات سر انجام دینے میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اہم کیسز میں جانے والے وکلا صاحبان، جج صاحبان اور عدالتی عملہ جو ہے اس پر پابندی نہیں ہے۔ اہم مفاد عامہ کے ادارے مثلاً واپڈا، واسا، سوئی گیس، ٹیلی فون، بلدیاتی ادارے وغیرہ، انہیں سے استثناء حاصل ہوگا۔ موبائل کمپنیاں اور ان کے فرنچائز، دفاع کے متعلق پیداواری ادارے، ضروری سٹاف کے ساتھ مالیاتی ادارے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، اسٹاک ایکسچینج، سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی اور کمپنی اور منسلک ادارے،
احساس کفالت پروگرام اور بے نظیر ان سپورٹ پروگرام کے دفاتر و مراکز مقامی سطح پر کمشنروں کی جانب سے دیے گئے استثناء جو ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن نے کچھ جو لوگوں کو سہولت دی تھی وہ بھی سے استثناء ہوگا ان کا. صحت کی خدمات، اس سے منسلکہ افراد، ادویات اور پی پی ایز بنانے والے ادارے اور ان کی ترسیل و افرامی سے منسلک افراد، تدفین اور نماز جنازہ میں شریک ہونے والے افراد، 50% اسٹاف کے ساتھ کال سینٹرز، کریانہ سٹورز، بیکری، آٹا چکی، دودھ کی دکان، آٹو ورکشاپس، پیٹرول پمپس اور آئل ڈیپوز، ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس کی ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس، پیٹرول پمپس، ایل پی جی کی دکانیں اور فلنگ اسٹیشنز، پوسٹل اور کوریئر سروسز، پک اینڈ ڈراپ سروس، فلائی تنظیمیں جو فری دسترخوان اور ضروری خدمات فراہم کرتی ہیں. کھانے پینے کی پیکنگ کی صنعت، کارخانے، ڈرائی پورٹ اور اس سے منسلک کسٹمر سروسز، پولٹری اور فیڈ ملز، باردانہ بنانے والے ادارے اور اس کی سپلائی چین کا حصہ، ٹیٹرا پیک اور اس طرح کے دوسرے پیکنگ ادارے، افزان صحت کی اشیاء کی پیداوار کے ادارے اور اس کی فراہمی اور ترسیل سے منسلک ادارے، تیل اور گیس کی پیداوار کے ادارے، او جی سی ایل، پی پی ایل اور ان کے ٹھیکیدار وغیرہ، کھاد، بیج اور کیڑے مار اور ادویات بنانے والے ادارے اور ان کی سپلائی چین، ٹریکٹرز، زرعی مشینری، آلات بنانے والے ادارے اور ورکشاپ، کیونکہ آپ علم ہے کہ اب پنجاب میں گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، سو اس لیے یہ ادارے بھی اس میں شامل ہے. دوا سازی سے منسلک پرنٹنگ اور پیکیجنگ، بوتل، کیپسول، شیل وغیرہ بنانے والے ادارے، سوڈا ایش انڈسٹریز، کم از کم سٹاف کے ساتھ ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. سیمنٹ بنانے والی کمپنیاں و سپلائی چین اور ماچس بنانے والے ادارے، ڈرائی کلینرز اور لانڈریاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو بھی اجازت دی گئی ہے. ٹرانسفارمر کمپنیاں کم از کم عملے کے ساتھ، میڈیا کے افراد جن کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے نامزد کیا ہو اور اخبار فروش حضرات، کیمیکل انڈسٹری، سافٹ ویئر پروگرامنگ اور ٹیکسپورٹ کمپنیاں، گلاس مینوفیکچرنگ، کاغذ پیکیجنگ یونٹ، باغبانی اور نباتاتی ادارے و نرسریاں، دودھ، دہی اور گوشت کی دکانیں صبح 9 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہ کھلی رہیں گی. گروسری سٹورز، کریانہ، ڈپارٹمنٹل سٹورز، میٹ اینڈ فش شاپس، اینک سازی کی دکانیں، بیکریاں، زرعی اسپرے، کھاد بیج کی دکانیں، آٹو ورکشاپس اور زرعی مشینری کے ورکشاپ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. پیٹرول پمپس، آئی ٹی ڈپوز، ایل پی جی آؤٹ لیٹ، فارمیسیز، فروٹ اور سبزی منڈی، تندور، آٹا چکیاں، پوسٹل اور کوریئر سروس، پرنٹنگ پریس، ہوم ڈیلیوری سروس اور کال سینٹرز 50% اسٹاف کے ساتھ رات 8 بجے کے بعد بھی کھلی رہیں گی. تو آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ عوام کی آگاہی کے لیے ہم یہ تمام اقدامات جو پروونشل گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں ان کا میڈیا کے ذریعے ان کو عوام تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی عوام سے یہ بھی گزارش کریں کہ ان اقدامات پر عمل درآمد جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا جائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ تمام اقدامات جو ہے وہ عوام کی اپنی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں، عوام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ ان اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کریں گے، اور حکومت کو کسی بھی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ کے سلسلے میں کوئی دقت نہیں آنے دیں گے. یہ میری طرف سے یہی چند گزارشات تھیں. اب میں منسٹر ہیلتھ سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس سلسلے میں کوئی اضافہ فرمانا چاہیں تو وہ اضافہ فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں آپ کے سامنے جو آج کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں. اس وقت ٹوٹل نمبر جو کیسز کے ہیں پورے پنجاب میں وہ 3249 ہیں. اس کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے کوارنٹین لوگوں کی ہے جو تقریباً 1800 کے لگ بھگ ہے، اور باقی جو بہت ہاٹ سپاٹس علاقے ہیں وہ ہمارا لاہور ہے، گجرات ہے، گجرانوالا، جہلم اور پھر راولپنڈی. سب سے زیادہ کیسز انہی علاقوں کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. ان سارے کیسز میں سے 630 لوگ جو ہیں ریکور کر کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں صحت یاب ہو کے.
کرٹیکل اس وقت ہمارے پاس 13 ہیں، نمبر آف ڈیتھس 34. اور اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم نے اپنی تعداد بڑھا دی ہے ٹیسٹوں کی، تو الحمدللہ آج کے دن میں ہم نے 46,081 ٹیسٹ کر چکے ہیں اب تک. یعنی اب شام 4 بجے کے تک ابھی تک اتنے ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ اس وقت بھی جاری ہیں. ٹیسٹوں کی تعداد بڑھانے کی وجہ سے اب نیچرلی آپ کے سامنے زیادہ کیس بھی آ رہے ہیں. لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3200 لوگ جو ہیں ان میں سے میجورٹی یعنی 90% جو ہیں وہ الحمدللہ بہت مائلڈ سمٹمز یا نہیں ہیں سمٹمز، ان کو بغیر سمٹمز کے ہیں. ایک چھوٹی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ ان میں تھوڑے سے سمٹمز ہیں، اور کرٹیکل جس طرح میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے تقریباً 13 لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز ہے وہ ایج گروپس ہیں. جو ہمارے پاس سامنے ڈیتھس آئی ہیں ان کی جب ہم نے انالیسس کیا تو دیکھا یہ گیا ہے، جو میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بار بار بتا بھی چکی ہوں، کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں اس وائرس سے. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا بلک جو ہے وہ یوتھ کا ہے. 71% یوتھ جو ہے جو انفیکٹڈ ہے وہ الحمدللہ میجورٹی جو صحت یابوں کے گھر جا رہے ہیں. لیکن 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے. تو میری ایک التجا ہے، جس طریقے سے آپ کے سامنے منسٹر ہمارے جو لا منسٹر انہوں نے آپ کی التجا کی ہے کہ مہربانی کر کے جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ کا گھر سے نکلنا ضروری ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن مہربانی کر کے اپنے بزرگوں کو بالکل گھر سے مت نکلنے دیجیے. میں بزرگوں کو دوبارہ التجا کروں گی آپ گھر میں تشریف فرما ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کر کے رکھیں. کوشش کریں کہ آپ کی انٹریکشن میکسیمم منیمم ہو لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ذرا زیادہ خطرناک ہے. تو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ ذرا گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں. ہمارے جو دوست سول سیکریٹریٹ میں تشریف رکھتے ہیں وہ 1 by 1 کوسچنس کر سکتے ہیں پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے وہ اپنی جگہ اور لوگوں کو اب جو سہولت دی گئی ہے کاروبار کے لیے وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اسی طرح گھوم پھر رہے ہیں، اسی طرح چڑھ رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ نہر کے کنارے 60 سے 70 لوگ نہا رہے تھے. فیملیاں بھی ڈبل سواری کر رہی ہیں، لوگ بھی ڈبل سواری کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس پہ سختی سے عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ مریض اور بڑھے اور پریشر اسپتالوں پہ ہے، اس پہ سختی سے عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ دیکھیے اس سلسلے میں 2 حوالوں سے بات کروں گا. ایک تو میں نے آپ کے سامنے ابھی اپیل کی ہے کہ ہمیں جو اقدامات پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد لوگ از خود کریں. اور اگر لوگ نہیں کریں گے تو پھر نیچرلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائے گی. ابتدا میں بھی میں نے کہا کہ جو رعایت دی گئی ہیں اس رعایت سے ہٹ کر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہو. اس میں کوئی ہمیں اپنے جو ایک شہری ہونے کا، ایک مہذب شہری ہونے کا عوام کو ثبوت دینا چاہیے. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے میرا سوال ہے. جی بتائیے. ڈاکٹر بھائی اس وقت ہم کوئی 3000 کے قریب جو ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، تو آپ کیا جو ناظر مصرا وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 10,000 کے قریب جو ہے ہم ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لیں گے، تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک اندازے کے مطابق جو آپ کا سروے ہوگا کتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو آپ ڈیل کرتے ہیں اگر ٹیسٹ نہیں بھی کوئی تعداد میں کر پاتے یا ان کو کوئی میڈیسن یا جس طرح گھر بھیج رہے ہیں، تو اندازے کے مطابق کیا روزانہ کی بنیاد پر کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ روزانہ پرسوں ہم نے 2700 ٹیسٹ کیے تھے 24 گھنٹے کے اندر، اور آج ہمارے 1750 ٹیسٹ ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے ٹرائیج سینٹرز جو بنائے ہوئے ہیں وہاں جتنے لوگ آتے ہیں اسکرین ہونے کے لیے، تقریباً ایکسپو سینٹر کے اندر روزانہ 100 سے 150 لوگ آتے ہیں. ان میں جو اسکرین آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارا خیال ہے ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو فری ٹیسٹ کی سروسز دی جاتی ہیں، اور اگر وہ نیگیٹو ہو تو پھر ان کو ہدایت کے ساتھ گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ پازیٹیو نکلے
تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 مین ہسپتال ہیں، جس میں ایک PKLI ہے، ایک ایکسپو اور ایک ہمارے پاس میو ہسپتال ہے لاہور کے اندر. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی یہی رولز جو ہیں فالو ہو رہے ہیں کہ جو لوگ آئیں شکایت کے لیے ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ ٹرائج سینٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ کھانسی زکام اور ان کے مسئلے مسائل. اب آ گیا کہ جی ہم نے اور کتنے ٹیسٹ جو ہیں یہ بھی میں بتا دوں. کیپیسٹی ہماری اب الحمدللہ بڑھ گئی ہے. ایک پورا پلان بنایا گیا ہے، آج چیف منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، جس کے اندر اگلے ہفتے کے اندر ہم انشاءاللہ 10,000 ایسے ٹیسٹ کریں گے دیکھنے کے لیے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ لوکل ٹرانسمیشن سے کس طریقے سے. اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا پلان بنایا گیا ہے کہ کن کن جگہوں پہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، رینڈم طریقے سے ٹیسٹ کیے جائیں گے دیکھنے کے لیے کمیونٹیز میں، ان علاقوں کے اندر جن میں کیسز ہم نے زیادہ دیکھے ہیں وہ سارے کچھ دیکھ کے تقریباً 10,000 جب ٹیسٹ ہم کر لیں گے مکمل تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے آپ کو بتانے کے لیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور ماسک اور شیٹ وغیرہ سارا کچھ دیے جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز تک وہ پہنچ نہیں پا رہی ہے. اس حوالے سے کل بھی ہم نے دیکھا کہ KIC میں 11 ڈاکٹرز جو ہیں اور نرسز میں ان میں کورونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں. تو اس حوالے سے ان لوگوں نے آج دھرنا دے دیا ہے. تو آپ کیا لوگوں کا نیکسٹ لائن ہے؟ میں تو اصل میں یہ بات موضوع جو تھا وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میری میٹنگ سے پہلے میرے دونوں سیکرٹریز جو تھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو آخری بات انہوں نے کہی ہے دھرنے کی بات، انہوں نے PPs کی تو بات کی، PPs تو سب طرف پہنچے ہیں. انہوں نے آخر میں کاغذ الٹا کے یہ بات کہی کہ ساری گلاں چھڈو، جڑے ساڑھے پہلے 5 ڈاکٹر تسی ٹرمینیٹ کیتے ہیں ان کو دوبارہ آپ بحال کریں. دس واز دیئر مین. اب اس کے اوپر اگر وہ دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر جس زمانے میں ہڑتال تھی اور اس زمانے میں جو ایک پورا مہینہ اسپتال بند رہے اس کی وجہ سے جب ایکشن لیا گیا تھا ان کے پاس ان کے اوپر، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کو ہم بحال کریں. اور یہ بات ابھی مجھے نبیل صاحب نے بتائی، میں تو اس میٹنگ میں نہیں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی ساری باتیں آپ چھوڑیں، آپ صرف ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بحال کریں. ایک تو یہ بات. دوسرا رہا جہاں PP کی اکوپمنٹ کا، آج بھی ہم نے بالکل ڈیٹیل میں ساری PP اکوپمنٹ جو آئی ہوئی ہے سب طرف پہنچی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے ہسپتال منتقل کیے ہوئے. اب آپ بتائیے جہاں سب سے زیادہ مریض ہیں میو ہسپتال کے اندر، اس وقت بھی 140 مریض میو ہسپتال میں، وہاں تو کسی نے کوئی دھرنا نہیں ڈالا. اور اس وقت جو سب سے زیادہ مریض ہیں وہ آپ کے ایکسپو سینٹر میں، وہاں بھی کسی نے دھرنا نہیں ڈالا ہوا. اور PKLI میں پیشنٹ جہاں داخل ہیں 3 بڑے ہسپتالوں میں، وہاں تو کسی نے کوئی شور نہیں مچایا ہوا. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ PP سب کو دیں. جو ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی PP ملے، جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی PP ملے. تو انشاءاللہ یہ بات ہم پوری طریقے سے، اور دوسری ان کی ایک یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو تنخواہیں آپ ڈبل دینے لگے ہیں وہ سب کو دیں. تو اس بات پہ میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہم ساروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جو کووڈ، اب دیکھیں نا جو بندہ میو میں کام کر رہا ہے یا جو ایکسپو سینٹر میں کام کر رہا ہے یا جو طیب اردوان میں کام کر رہا ہے یا راولپنڈی یورولوجی میں کام کر رہا ہے، جو روزانہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں، ان کو ان کی تنخواہ تو ہر حال پہ وی آر ڈبلنگ دیٹ سیلری. اچھا بھائی صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو 18 تاریخ سے پاکستان بھر کے جو علماء ہیں، اسپیشلی دونوں بڑے مکاتب جو اس وقت جو ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ مساجد کھول رہے ہیں. پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے؟ آئندہ جمعہ کس میت کے ساتھ ہوگا یا آپ علماء کے ساتھ وہ بات چیت کرنے چاہیں گے؟ دوسرا اس کے ساتھ ایک سوال، ابھی تک آپ نے 2 سیکٹر باقاعدہ طور پہ کھولے اور ان کے الائڈ سیکٹر کھولے ہیں. ایک آپ نے کنسٹرکشن کا سیکٹر کھولا ہے اور دوسرا آپ نے ایگریکلچر، جو کہ ظاہری بات ہے گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہوتا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی اس کا الائڈ سیکٹر کھول دیا. اس وقت سب سے بڑا پریشر آ رہا ہے مارکیٹس کا، جہاں پر تاجر ہیں اور تاجروں سے آپ کی پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ اگر ان کے سیل میں ہے نا ایک بڑا ایک لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے اندر یہ تاجر برادری موجود ہے. اس کے لیے ابھی تک آپ کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے.
اور نتیجہ تو پریشر بڑھے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، لوگ خود ہی کھولنا شروع کر دیں گے. حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے اس سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور علماء کرام کے ساتھ بات چیت کس طرح کریں گے کہ آپ کو پرمیشن دینے جا رہے ہیں؟ دونوں سوال آپ کے بڑے پرٹیننٹ ہیں، اور جہاں تک علماء کرام کے ساتھ رابطے کا تعلق ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پروونشل لیول پہ ایک میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے خود کی تھی اتحاد بین المسلمین کی. دوسری میٹنگ سول سیکریٹریٹ میں تمام ہمارے جو علماء کرام لاہور میں موجود ہیں اور تمام جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ علماء کرام ہیں ہمارا، ان سے میں نے میٹنگ کی تھی. ان تمام میٹنگز میں ہم نے علماء کرام کو اس بات پہ یقین دلایا تھا کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ آپ کی مشاورت سے کرے گی. اور اس سلسلے میں یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ آئندہ بہت جلد تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کی صدر پاکستان کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بھی یہ بات کنوے کی گئی تھی کہ ایک سینٹرلائز پالیسی اس سلسلے میں آئے گی جو وفاقی حکومت اناؤنس کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اپنے آپ ہی اس کو فالو کرے گی، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وہ اسلام آباد سے یہ پالیسی اناؤنس کی جائے گی. جمعے کے اجتماع کے حوالے سے تمام دوستوں کے ساتھ ہمارا یہاں پر رابطہ موجود ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جمعے کے دن ان کی طرف سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا گیا. میں آج کے دن بھی ان سے التماس بھی کروں گا، اور مجھے پوری اس بات کی امید ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے. رہی بات ٹریڈرز کی، تو جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آج سے تقریباً 2 دن پہلے ٹریڈرز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی بھرپور نمائندگی تھی پنجاب سے بھی، اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے بھی ان کے نمائندگان آئے ہوئے تھے. تو اس میں ہم نے ان سے گزارش یہ کی تھی، کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی اور اس وقت میرے ساتھ جو افسران کرام موجود تھے، ہم ذاتی طور پر یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے کافی حد تک جو مطالبات یا مسائل تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے. سو اس لیے ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ لمبی چوڑی لسٹ کو رہنے دیں، آپ ان اپنے مطالبات یا مسائل کو تھوڑا سا کم کریں. اور ایک اس کے لیے ہم نے پھر ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس ورکنگ گروپ نے کل ان سے ملاقات کر کے اپنی سفارشات کو فائنلائز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ 24 گھنٹوں میں ان کی تاجر حضرات جو ہیں ان کے نمائندگان کی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ تاجر برادری جو ہے حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، اور جو ہم بھی اپنے طور پر اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو ان کے تحفظات جائز تحفظات ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو دونوں طبقات کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ موجود ہے، اور دونوں کو ہم اعتماد میں لے کر آگے چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول جو ہے انشاءاللہ تعالی باہمی اعتماد کا آگے چلے گا، اور ہم متفقہ طور پر کوئی اگلا عمل طے کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جاسم راشد کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کورونا کے کیسز شروع ہوئے 50 سے کم ہو گئے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر 50 سے 65 دن مکمل ہو جائے تو اس وقت کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو وبا ہے کورونا کی وہ اپنے پیک پہ ہے. آپ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو کورونا وائرس کی جو وبا ہے وہ اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے، یا اس میں ابھی مزید تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے؟ جی، ابھی چیف منسٹر کی میٹنگ کے اندر آلریڈی ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ وہ شو کی ہے سارا گراف اور اس کی پروجیکشن. لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. لوگوں نے اپنے سوشل ڈسٹینسنگ جو کی ہے، لوگوں نے ایک دوسرے سے جو جگہ مطلب جو ماسک پہننے اور اپنے آپ کو ہاتھ دھونے، اس کا فائدہ بہت ہوا ہے. جتنی لوکل ٹرانسمیشن ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی. ہماری جو رائز ہے ان دا نمبر وہ بہت حد تک کچھ حد تک کمپنسیٹ ہو رہی ہے جو لوگ صحت مند ہو کے گھر جا رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی 3200 لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں تو ان میں سے 680 اب گھر کو جا رہے ہیں. سو اٹس اے گڈ نمبر. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو بڑھنا جس رفتار سے چاہیے تھا
اس رفتار سے نہیں بڑھا، اور اگر یہ رفتار رہی تو بہت حد تک ہم اس یہ جو کرو ہے اس کو فلیٹن آؤٹ کر دیں گے. اسی لیے اس شروع میں پروگرام کے، اور یہی سچویشن پورے پاکستان میں، انہوں نے پاکستان کے بھی سارے گرافز دکھائے کہ تقریباً یہی سچویشن ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے آپ کی وسادت سے اور اپنا پریس کانفرنس کی وسادت سے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ سوائے ضرورت کی اشیاء کے لیے یا ضروری کام کے لیے خدارہ گھروں سے نہ نکلیے. وجہ یہ کہ گھر سے باہر نکلنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. جو بچت ہماری ابھی ہوئی بھی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی بھی ہے کہ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے لاک ڈاؤن آبزرو کیا ہے. تو ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے آپ اسی طرح لاک ڈاؤن آبزرو کریں، سوائے ان لوگوں کے جن کو حکومت نے اجازت دی ہے موو کرنے کی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. آخری سوال ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں تمام ورژن جو ہے وہ ایک تو ایسوسیٹ کا آپ نے بنا کر اچھا کام کیا، لیکن دوسرا نیو ہسپتال ہونے ہیں اس وقت بہت زیادہ ادارے میں مری کر میں وائس چانسلر گورنمنٹ یونیورسٹی کے رہا پروگرام کر رہا تھا مختلف ہاسپٹلس میں. تو پورٹ فائر سے ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ سکسیس ہاسپٹل میں آپ کچھ دن پہلے وہاں پر جو کیا وہ مجھے علم ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ باقی ہاسپٹل میں برابر کا بٹن ڈالا جائے تاکہ ایک ہی ہاسپٹل میں بٹن نہ ڈالا جائے. اور دوسرا کورونا ایکسپرٹ لیبارٹری گروپ جو آپ نے بنایا اس میں اسسٹنٹ پروفیسر صاحب نے رکھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پروفیسر بھی اس میں ہے، لیکن کیا اچھا تھا کہ آپ ہم پروفیسر بھی رکھ لیتے تو پروفیسر لیول کا بندہ پروفیسر کو کہے گا تو اس میں کوئی بہام نہ ہوتا. اصل میں دو باتیں ہیں جی. سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا اس میں ساری پوسٹیں ایڈورٹائز کی تھی. اگر کوئی بطور پروفیسر بھی آنا چاہتا ہے تو ان کو بھی ہم رکھ لیتے. جو ہمارے پاس آئے ہیں ان سارے لوگوں کو جن کی ریکوائرمنٹ تھی وہ رکھے گئے ہیں، چاہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیول پہ یا ایسوسیٹ کے یا سینئر رجسٹرار کے، ان سب کو رکھا گیا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ہمارے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں جس کے اندر میو ہسپتال ہے اور اپنا ایکسپو سینٹر کا ہسپتال ہے اور پی کے لائے، ہم ابھی تک جتنا ہمارے پاس لوڈ ہے پیشنٹس کا وہ آرام سے ہم سنبھال سکتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی ہسپتال کا عملہ اور باقی جگہوں پہ یہ لوگ نہ جائیں تاکہ ہمارے عملے کی ایکسپوجر نہ ہو. صرف اور صرف اس وقت ان کے آئسولیشن رومز استعمال ہوتے ہیں. جو مشکوک کیس ہوتا ہے، سسپیکٹڈ کیس، اس کو وہاں آئسولیٹ کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ نیگیٹو نکلتا ہے تو اس کو گھر بھیجا جاتا ہے. اور جتنے جگہ پہ آئسولیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نے پراپرلی پی پی ایز دی ہوئی ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ یہ مخصوص ہسپتال جو ہیں وہ یہ برڈن برداشت کر لیں، لیکن باقی اسپتالوں میں بھی ہم نے ساری مکمل طور پہ تیاری کی ہوئی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.